تفسیر ابن کثیر سورہ ہود اور آیت نمبر 44 45 46 47 چار آیت ہے. آیت نمبر 44. And it was said, O earth, swallow up your water, and O sky, withhold your rain. اور پھر کہا گیا او ارتھ، اے زمین، اپنا جو پانی ہے پورا جذب کر لو، نگل لو، اور اے آسمان اپنی بارش جو ہے اس کو روک لو. اینڈ دا واٹر واز میڈ ٹو سبسائڈ اینڈ دا ڈیکری واز فلفلڈ. تو پانی جو ہے وہ پورا کے پورا سکھا دیا گیا، یعنی کہ جذب ہو گیا، اور اللہ کا جو مطلب حکم تھا، جو ڈیکری تھی وہ پوری ہو گئی، جو اللہ کو مطلب ان سب کو جو عذاب دینا تھا وہ پورا ہو گیا. اینڈ اٹ ریسٹڈ آن ماؤنٹ جودی. اور پھر وہ جو ہے یعنی وہ کشتی ہے، یعنی تو وہ کشتی، وہ جہاز، وہ آرک جو ہے وہ جا کے جودی پہاڑ کے اوپر مطلب ٹک گیا. اینڈ اٹ واز سیڈ، اور کہا گیا اوے ود دا پیپل ہو آر رانگ ڈوئنگ، کہ دور ہو جاؤ، یعنی ظالمین لوگ، یعنی جو قوم ظالمین ہے اس سے کہا گیا کہ دور ہو جاؤ، جیسے نا ہٹاؤ ان کو یہاں سے. آیت نمبر 45. And Nuh alayhi salam called upon his Lord and said, O my Lord, verily my son is of my family. تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کو اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، یقیناً وہ میرا بیٹا جو تھا وہ میرے اہل میں سے تھا. And certainly your promise is true. اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے. And you are the most just of the judges. اور تو تمام جو حاکمین لوگ ہیں، جو فیصلہ کرنے والے، ان میں سب سے مطلب بہتر تو ہے، مطلب فیصلہ کرنے والا. تو یعنی جیسے اللہ جو وعدہ کرتا ہے تو ان کا جو وعدہ جو ہے رسولوں کے لیے، سب مطلب پروفیٹس اور سب کے لیے، تو وہ سچا ہوتا ہے. اسی لیے انہوں نے اس چیز کا یہاں پر مطلب اللہ کو جیسے کہ ریمائنڈر دیے کہ بھئی تیرا تو وعدہ سچا ہے نا. آیت نمبر 46. He said, اللہ نے کہا او نو surely he is not of your family. تو اے نو علیہ السلام، یقیناً وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. Verily his work is unrighteous. اس کے اعمال جو ہے وہ غیر و صالح ہے، یعنی کہ مطلب صالح نہیں ہے وہ، یعنی کہ بہت ہی غلط ہے، یعنی اس کے اعمال جو تھے وہ بہت غلط تھے. So ask not of me that of which you have no knowledge. تو مجھ سے مت مانگو وہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. I admonish you، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، lest you should be one of the ignorant، کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. اب ہے آیت نمبر 47. نوح علیہ السلام said, O my Lord, I seek refuge with you from asking you that of which I have no knowledge. انہوں نے فوراً اپنی بات کو ایکسپٹ کر لیا اور انہوں نے کہا اے میرے رب، میں پناہ چاہتا ہوں تیری کہ میں جب تجھ سے کچھ ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. And unless you forgive me and have mercy on me, I would indeed be one of the losers. اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور مجھ پہ رحم نہیں کیا تو میں تو خاسرین میں سے ہو جاؤں گا، ناکام. فوراً قبول کر لیے نا. پھر ہے ابھی یہاں پر دا اینڈ آف دا فلڈ، یعنی کہ وہ اتنا بڑا ڈیلیوج، وہ فلڈ جو تھا سیلاب، اب اس کا اینڈ یعنی اس کا انت، اختتام. اللہ دا ایگزالٹڈ سیز، اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي. And it was said, O earth, swallow up your water, and O sky, withhold your rain. اور کہا گیا اے زمین، اپنا پانی جو ہے وہ نگل جاؤ، جذب کر لو، اور اے آسمان اپنی بارش کو روک لو، تھام لو. Allah the Exalted informs that when the people of the earth were all drowned، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں خبر دے رہا ہے کہ جب تمام جو لوگ تھے زمین کے وہ سب کے سب غرق ہوئے.
except for the people on the ship, سوائے ان لوگوں کے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، کیونکہ وہ بلیورز تھے، مومن تھے. He commanded the earth to swallow its water. تو اللہ نے حکم کیا زمین کو کہ اپنا پانی پورا نگل جاؤ. which had sprang from it, جو اس میں سے پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا تھا، چشمے جو جاری ہو گئے تھے فاؤنٹین کی طرح. and gathered upon it, اور جو اس کے اوپر جمع ہو رہا تھا، جو پانی اندر تھا وہ باہر جمع ہو رہا تھا زمین کی سطح پہ. then he commanded the sky to cease raining. پھر اللہ نے آسمان جو ہے اس سے کہا، حکم کیا اللہ نے کہ بارش کو روک دو، تھام لو. یعنی وَغِيضَ الْمَاءُ and the water was made to subside, اور پانی جو ہے وہ پورا کے پورا جذب کر لیا گیا. This means that it یعنی water پانی. This means that it began to decrease. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ حکم اللہ نے کیا تو وہ پانی جو ہے وہ ڈیکریز ہونے لگا، یعنی کہ مطلب کم ہونے لگا، کم ہوتے ہوتے وہ نیچے جا رہا تھا، کیونکہ اب وہ کم ہو رہا ہے نا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ and the decree was fulfilled. اور جو اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. This means that all of those who disbelieved in Allah, کہ وہ تمام لوگ جو اللہ کے اوپر مطلب ایمان نہیں لائے، were removed from the people of the earth. ان کو زمین کے لوگوں میں سے نکال دیا گیا. Not a single one of them remained upon the earth. اس میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچا زمین کی سطح پہ، یعنی کہ زمین کے اوپر ایک بندہ بھی، ایک سنگل سول بھی نہیں بچا، جو کہ مطلب اللہ پہ ایمان جو نہیں رکھنے والے لوگ. وَاسْتَوَتْ and it rested. یعنی کہ مطلب وہ جہاز، یعنی وہ جو آرک ہے، تو وہ جو ہے وہ ریسٹڈ، یعنی وہ اب رک گیا. دس از ریفرنگ ٹو دا شپ اینڈ دوز ہو ور ان اٹ. تو یہ اس جہاز کے لیے کہا جا رہا ہے وستوت، اور وہ جو اس کے اندر لوگ تھے وہ تمام ان کے، یعنی ان کے ساتھ بولا جا رہا ہے نا. علل جودی، آن ماؤنٹ جودی، جو جودی پہاڑ جو تھا اس کے اوپر آ کے کشتی جو ہے وہ رک گئی. مجاہد said جودی is a mountain in الجزیرہ نارتھ ویسٹ میسوپوٹامیا، یعنی کہ یہ جو جگہ ہے وہاں پر الجزیرہ کے اندر یہ پہاڑ ہے جودی نام کا. where the mountains sought to tower above each other on the day of the drowning. تو جب یہ دن جو تھا سیلاب کا، جس کے اندر پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا، تو وہ پہاڑ جو ہے وہی ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے. On that day of destruction، اس تباہی والے دن، all the mountains sought to be higher، یعنی سب پہاڑ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اور اونچے ہو جائے، وہ اور اونچے ہو جائے. to avoid being overcome by the water، تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو پانی میں کہیں ڈوب نہ جائیں. سارے پہاڑ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے چاہ رہے تھے اور بلند ہو جائے، یا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ چڑھ کے اور اونچا ہونا چاہ رہا تھا. However, this mountain جودی، یعنی یہ جودی کا جو پہاڑ تھا، humbled itself for Allah، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے ہمبل کر دیا تھا، یعنی کافی، یعنی وہ نما ہوا جھکا ہوا ہی تھا یہ پہاڑ. تو یہ یعنی کہ مطلب اللہ جو ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست اور عظیم الشان والا، اللہ the mighty and sublime and therefore it was not drowned. تو اسی لیے اللہ نے جو اللہ کے لیے اس پہاڑ نے اپنے آپ کو ہمبل کیا، تو اللہ نے اس کو ڈراؤن نہیں کیا، یعنی وہ پہاڑ جو ہے وہ ڈوب کے پورا مطلب تہس نہس نہیں ہو گیا. دس از وائی نوح علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کی جو شپ ہے، دس از وائی نوح علیہ السلام شپ اینکرڈ اپون اٹ. تو اسی لیے وہ جودی پہاڑ کے اوپر ہی ان کی کشتی جو ہے وہ رکی. قتادہ said رحمہ اللہ، the ship rested upon it،
کہ جو ان کا جہاز ہے وہ اس کے اوپر رکا ماؤنٹ جودی پر فار اے منتھ بفور دے، یعنی کہ جو اس کے پیپل ہے، لوگ ہیں اندر جو کیم ڈاؤن فرام اٹ، یعنی کہ وہ ماؤنٹ جودی پہ جب رکا وہ جہاز، وہ کشتی، تو 1 مہینے تک وہ اس کے اوپر رکا ہوا ہی تھا، لیکن 1 مہینے تک کوئی بھی لوگ باہر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ پانی تو ابھی اتر رہا ہے نا، پانی تو دکھ رہا ہے کہ بھئی ابھی تک یعنی نیچے اترا نہیں ہے، ابھی تو تم پہاڑ کی چوٹی پر آ کے وہ کشتی رک گئی، لیکن اترنے کے لیے تو پانی ہی پانی ہے چاروں طرف، تو وہ پانی پہاڑ، یعنی جب پورا پہاڑ نظر آئے گا اور وہ پانی نیچے اتر جائے گا تبھی لوگ اتر سکیں گے نا. تو 1 مہینہ لگا وہاں سے پانی اترنے کہ لوگ تبھی باہر آئے. قتادہ رحمہ اللہ also said اللہ made نوح علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، اللہ made نوح علیہ السلام ship remain on Mount Judi in the land of Al-Jazeera as a lesson and a sign. تو اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ماؤنٹ جودی کے اوپر، جودی کے پہاڑ کے اوپر، جو وہاں کی جو زمین الجزیرہ کی تھی، تو اس کو وہی ٹکائے رکھا، ایک لوگوں کے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے اور نشانی بھی ہے. کیونکہ دیکھ لو آج جیسے کہا گیا نا، جو ایک کان سے دوسرے کان، تو ایک کان سے دوسرے کان کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے کہا، دوسرے نے سنا، تو سنا کہاں سے؟ کان سے نا، پھر اپنی زبان سے دوسرے کو بولا اور پھر اس نے سنا تو وہ کان سے سنا، تو ایک کان سے دوسرے کان. تو سوچو یہ نسل در نسل، یعنی وہ جو آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، ان کا قصہ آج تک کا ہر بندے کو معلوم ہے، ہر ذات کے بندے کو معلوم ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ریلیجن فالو کر رہا ہو، لیکن سب کے پاس یہ قصہ ہے، اور وہ بھی الگ الگ ناموں سے. Even the early generations of this ummah saw it. یعنی کہ ابھی کی امت کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کشتی کو وہاں دیکھا ہے، وہاں سے فلائی کرتے ہوئے. How many ships are there that have come after it? یعنی اس جہاز کے بعد بہت سارے جہاز آ چکے ہیں. And have been destroyed and became dust. اور وہ سب کے سب مطلب کہیں ٹوٹ پھوٹ گئے، کہیں چورا چورا ہو گئے، کہیں لکڑیاں اس کی پوری سڑ گئی، مٹی ہو گئی، یعنی کہ مطلب، لیکن وہ آج تک ہے. وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ and it was said away with the people who are wrongdoing. اور پھر کہا گیا کہ جو بھی مطلب ظالم قوم ہے ہٹاؤ ان کو دور، دور ہو، means destruction and loss for them، یعنی ان کے لیے تباہی، ان کے لیے پوری کی پوری بربادی اور پورا خسارہ. The term away with، یہ جو کہا گیا نا away with، here implies being far away from the mercy of Allah. تو یعنی کہ دور ہو، تو یہ دور ہو کس سے؟ یہاں پر اس کا میننگ بتایا جا رہا ہے اللہ کے رحم سے، یعنی اللہ کا رحم جو ہے اس سے دور ہو، یعنی اس پر کوئی اللہ کا رحم نہیں. For verily they were destroyed to the last of them and none of them survived. یعنی ان کا آخری بندہ بھی جو ہے وہ بھی ڈوب کر غرق ہو کر مرا، اور ایک بھی ان میں سے نہیں بچا، ایک بھی ان میں سے نہیں بچا. بارک اللہ لی ولکم. پھر a return to the story of the son of Nuh and mentioning what transpired between Nuh and Allah concerning him. اب جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو بات ہے اس پر آ رہے ہیں، اور ذکر ہو رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں جو بات ہوئی. اللہ tells وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ and نوح علیہ السلام called upon his Lord. تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کو پکارا. This was a request from information and an inquiry from Nuh علیہ السلام concerning the circumstances of his son's drowning.
یہاں پر یہ ایک ریکویسٹ ہے، مطلب ان کی طرف سے عاجزی ہے اور ایک انکوائری بھی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ مطلب جو ان کا بیٹا جو ہے کیا وہ بھی غرق ہو گیا. فقال ربی ان ابنی من اہلی and said, oh my lord, verily my son is of my family. اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، یقیناً وہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل میں سے ہے. This means verily you promised to save my family. کہ یقیناً تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو میرے پوری اہل و عیال کو بچائے گا. And your promise is the truth that does not fail. اور تیرا وعدہ تو کبھی بھی نہیں فیل ہوتا ہے. And therefore how can he my son be drowned. تو میرا بیٹا کیسے ڈوب سکتا ہے. And you are the most just of the judges. اور تو سب سے زیادہ جو منصف ہے کہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا بہترین فیصلہ کرنے والا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. And certainly your promise is true and you are the most just of the judges. اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے اچھا انصاف کرنے والا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. ہی یعنی اللہ نے کہا، he said, او نوح surely he is not of your family. یقیناً وہ تمہارا اہل میں سے نہیں ہے. This means he, your son, is not of those whom I promised to save. یعنی تمہارا بیٹا جو ہے وہ ان میں سے نہیں ہے جن کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بچاؤں گا. I only promised you that I would save those of your family who believe. میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ صرف تمہارے اہل و عیال کے لیے جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے. For this reason اللہ said, پھر اللہ نے کہا، جو یہی سورہ نمبر 11 جو ہم پڑھ رہے سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 40 میں، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ and your family except him against whom the word has already gone forth. اور یہ مطلب تمہاری فیملی اور سوائے اس کے کہ جن کے خلاف ہمارا یعنی کہ مطلب ایک فیصلہ ہو چکا، ایک مطلب ایک ورڈ جو ہے وہ پہلے ہی جا چکا ہے کہ بھئی جس کے لیے بھی اللہ نے بول دیا ہے نہیں یہ غرق ہوگا، یہ ایمان نہیں لانے والا، یہ سارے ایمان نہیں لانے والے، تو بس یہ ورڈ جو چلا گیا اب ختم. انہ عمل غیر صالح ویریلی ہز ورک از unrighteous. یقیناً اس کے جو اعمال تھے وہ بالکل رائچیس نہیں تھے، یعنی کہ ایول تھے یا ڈس بلیور کے تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. So ask not of me that of which you have no knowledge. I admonish you lest you should be one of the ignorant. اور مت مانگو مجھ سے، مت پوچھو، سوال مت کرو مجھ سے اس چیز کا جس کا تمہیں علم نہیں، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ. Thus for his son it had already been decreed that he would be drowned due to his disbelief and his opposition to his father, the prophet of Allah, Nuh, peace be upon him. تو وہ بیٹا جو تھا اس کے لیے بھی فیصلہ پہلے ہو چکا کہ وہ بھی غرق ہو کے مرے گا، کیونکہ وہ کفر پہ تھا اور اپنے ہی باپ کے خلاف تھا، یعنی وہ والد جو کہ اللہ کے رسول تھے، نوح علیہ السلام. کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ اور اللہ کا یہ کہنا انہ لیس من اہلک کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. surely he is not of your family, meaning that he یعنی نوح علیہ السلام son was not among those whom Allah promised to save. اللہ نے جس کے لیے وعدہ کیا تھا کہ بھئی تمہارے اہل و عیال کا میں یعنی ان کو بچاؤں گا، لیکن یہ ان میں سے نہیں ہے. عبد الرزاق ریکارڈڈ that ابن عباس رضی اللہ عنہما said he was the son of Nuh علیہ السلام but he opposed him in deeds and intention. وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تو ضرور تھا، ابن عباس کا کہنا ہے، لیکن وہ ہر اپنے اعمال سے بھی اور اپنے ارادوں میں بھی وہ ان کی مخالفت کرتا تھا. Ikrimah said in some of the modes of recitation, it said here, إِنَّهُ عَمَلَ عَمَلًا غَيْرَ صَالِحٍ. تو verily یعنی یقیناً ہی کون ہے؟ نوح علیہ السلام son بیٹا. work deeds that were not righteous. تو وہ جو بھی عمل کر رہا تھا وہ righteous نہیں تھے، وہ نیک عمل نہیں تھے. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین.
نوح علیہ السلام said, O my Lord, انہوں نے پکارا اپنے رب کو اور کہا اے میرے رب I seek refuge with you from asking you that of which I have no knowledge. کہ میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا کہ مجھے علم نہیں. And unless you forgive me, اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے and have mercy on me، اور مجھ پہ رحم نہ کرے I would indeed be one of the losers. تو یقیناً میں تو خسارہ والا ہو جاؤں گا، یعنی کہ ناکام خاسرین میں سے ہو جاؤں گا. بارک اللہ